یسایہ بن آموز کی کتاب 9واں باب 2 آیت سے 7ویں آیت تک۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، آمین۔ زبور 96 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ۔ خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ آئے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگے۔ خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آمین۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب پہلی آیت سے 4ویں آیت تک۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیوس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرن میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے کرلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوکر چمکا،
اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح.